مفتی مدنی رضا صاحب، حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا، معاشرہ بحث ہو چکا، رشتہ داروں نے تعلق توڑ دیا، ہر طرف سے مایوسی ہے، قرض جن سے لیا تھا نا اب وہ بالکل دروازے پہ بار بار آ رہے ہیں، یا ٹھیے پہ یا دکان جو بھی اس پر آ رہے ہیں، بندہ بہت مایوس ہو چکا ہے۔ اب ایسے معاملے میں ایسے وقت وہ کون سی باتیں ہیں کہ جو ذہن میں ہو نا، بندہ اس سے زیادہ بھی کچھ آ جائے نا تو بھی بندہ ہمت نہ ہارے اور خودکشی کی طرف نہ بڑھے؟ یہ ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو جو ہے نا اپنا ذہن اس اعتبار سے تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ خودکشی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اپنا ذہن بنانا پڑے گا، کیونکہ اگر مثال کے طور پر آج آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اگر خودکشی کر لوں تو میری تو جان چھوٹ جائے گی، لیکن پیچھے بچے، زوجہ، والدین، ان کا کیا ہوگا؟ یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ان مشکل حالات کو فیس نہیں کر سکتا تو میں تو بھاگ جاؤں، پیچھے والوں کی خیر ہے، وہ اس کو فیس کرتے ہیں۔ لیکن کچھ اس میں بھی اس سے بڑے ظالم ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی ان کا کیا ہوگا، ان کا بھی کچھ کر کے جاؤ۔ ہاں، یا تو پھر یہ اسٹیپ اٹھائیں گے کہ ان کو بھی مار دیں گے۔ تو پہلی صورت کے اندر تو آپ بزدل ترین شخص ہوئے کہ آپ حالات سے گھبرا گئے اور آپ نے اپنے بیوی بچوں کو پریشان پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ کو نجات بظاہر آپ کے مطابق شاید مل جائے، ویسے تو وہ آگے عذابات جو ہیں ان کے اس کے اندر مبتلا ہوں گے، لیکن آپ کی وجہ سے جو پیچھے بیوی بچے مبتلا ہو رہے ہیں اس کا کیا کریں گے پھر آپ؟ اس کو کون مسئلہ حل کرے گا؟ تو پہلے تو اپنا یہ ذہن تیار کریں اس اعتبار سے، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر بیوی بچوں کو ماریں گے تو قاتل قرار پائیں گے۔ تو پہلے تو آپ مصیبت برداشت کر رہے تھے، اجر پا رہے تھے، لیکن اب اس جرم میں مبتلا ہو کر عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو پہلے تو اس اعتبار سے ذہن سازی مستقل کرنی پڑے گی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر کسی کے اوپر اس طرح کا معاملہ آ گیا کہ اب قرض دار بھی سامنے کھڑے ہیں، مال بھی وقتی طور پر کچھ نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں۔ اب اگر مثال کے طور پر آپ ایک رات بھی ایسی گزار لینا کہ جس میں دل سے آپ نے اللہ رب العزت کو پکارا ہو، تو پھر وہ مسئلے آپ کے حل نہ ہو، کوئی نہ کوئی انشاءاللہ آپ کے پاس آئے گا ضرور۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے رب کی بارگاہ میں دل سے اخلاص کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر رب کو پکارا اور آپ کے مسئلے حل نہ ہو۔ یہ بہرحال بڑا ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ مثال کے طور پر تو ایسی صورت کے اندر ہمارے وظائف میں ہمیں ملے ہیں کہ ہم ان وظائف کو اختیار کریں۔ ہمارے پاس جو ہے وہ سورہ یاسین شریف ہے، اس کی تلاوت کرنا ہے۔ آپ اپنا تعلق رب سے جوڑ کے رکھیں۔ جب آپ کا تعلق رب سے جڑا ہوا ہوگا نا تو پھر آپ کبھی بھی خودکشی کی طرف نہیں جائیں گے، حالات چاہے کیسے بھی ہو جائیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ آپ کے خلاف کمپلین درج ہوگی، آپ کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ موت تو نہیں آئے گی نا، جب تک آپ زندہ ہیں مصیبت سے نکلنے کی امید باقی ہے، لیکن اگر آپ مر گئے تو پھر مصیبت سے نکل نہیں سکیں گے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، پھر عذاب میں ہی مبتلا ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے نا، تو بعض لوگ اس لیے غربت کے باوجود کسی کی طرف نہیں جاتے کہ یار میری عزت مزید خراب ہو جائے گی۔ آپ کسی این جی او سے تو رابطہ کر سکتے ہیں نا، جو خوف خدا رکھنے والی این جی اوز ہیں، آپ ان کی طرف جائیں، ان سے رابطہ کریں، وہ انشاءاللہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ حل نکال کے دیں گی۔ قرض اگر کوئی نہیں دے رہا، کوئی اللہ والا آپ کے پاس مل جائے، آپ مسجد کے امام صاحب سے رابطہ کر کے دیکھیں، کوئی عالم دین ہو اس سے رابطہ کر کے دیکھیں، آپ کو وہ مسجد کے امام صاحب جو ہے نا وہ کسی ایسے فرد کی طرف نشاندہی کر دیں گے کہ جو آپ کے اس مسئلے کا حل کر سکتا ہوگا، جو آپ کو وقتی طور پر اس مالی پریشانی سے نکال سکتا ہوگا۔ آپ پہلے اپنے آپ کو دماغی طور پر کنٹرول کریں گے تو راستے نظر آئیں گے۔ اگر دماغ کے اوپر آپ اس پریشانی کو حاوی کر لیں گے، اندھیرا ہی نظر آئے گا۔ تو دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس اللہ رب العزت کی طرف بارگاہ میں رجوع کرنا ہے، آپ رجوع کریں بھرپور طریقے سے۔